اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ قرآنی طرز زندگی کے بارے میں گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج اس سلسلے میں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی زندگی جو ایک قرآنی زندگی ہے، چونکہ ان کی شہادت کے ایام ہمارے اس زمانے میں موجود ہیں اور آئے ہوئے ہیں اس دور میں، لہٰذا ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ 4 خصوصیت قرآن مجید نے اس گھرانے کی بیان کی تھی کہ یہ نذر کو وفا کرتے تھے، اور معاد اور قیامت کے ہولناک منظر کا خوف ان کے دلوں میں باقی رہتا تھا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ کھانا کھلاتے تھے اللہ کی محبت کے لیے لوگوں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو، یتیموں کو، سب کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور اس کھانا کھلانے کے بعد یہ کسی طرح کا شکریہ کے خواہاں نہیں ہوتے تھے، نہیں چاہتے تھے کوئی آ کر کے اس پر شکریہ ادا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کھانا کھلایا تھا، اِنَّا نُطْعِمُکُم لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کے لیے چونکہ ان لوگوں نے کھانا کھلایا تھا، لہذا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ کسی جزا کی امید رکھتے تھے اور نہ ہی کسی شکریہ کے خواہاں تھے۔ ہمارے معاشرے اور سماج میں ایسا نہیں ہے، ہماری لائف اسٹائل دوسری طریقے کی ہو گئی ہے۔ ہم اولاً تو کسی کے ساتھ کرنا نہیں چاہتے ہیں، اگر کر بھی دیتے ہیں تو پھر احسان جتانے لگتے ہیں، اور قرآن نے صاف کہا ہے کہ ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تمہارے صدقات، تمہارے خیرات، تمہارے انفاق سب چیزیں باطل ہو جائیں۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم، تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر کے باطل قرار مت دو۔ اس کا مطلب یہ ہے، حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب تم صدقہ دو تو صدقہ کرنے میں جلدی کرو، ایک احسان جتا کے صدقہ مت دو، اور تیسرے نمبر پر پنہانی میں یعنی چھپا کر کے صدقہ دو۔ یہ اگر کام تم کرو گے، اس طریقے سے انفاق کرو گے تو یہ الہی انفاق ہوگا۔ اب آئیے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں جو انفاق تھا، آپ دیکھیں جو چیز پسند ہوتی ہے وہ انسان کو اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، سورہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس پارے کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے یہاں پر آ کر کے کہا ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہے اللہ کی راہ میں وہ دو۔ آپ دیکھیے صدیقہ طاہرہ نے شب عروسی جو لباس اپنے لیے مہیا کیا تھا، ان کا پسندیدہ لباس تھا، وہ لباس جب کوئی مانگنے کے لیے آ گیا تو اس کو عطا کر دیا، دے دیا، اور خود اس سے کم پیسے کا جو لباس تھا، جو لباس جسے کہتے ہیں پرانا لباس تھا، اسے آپ نے زیبتن کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اچھے سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں خیرات اور انفاق کرتے رہنا چاہیے۔ خود صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے جو انفاق کیا ہے اس کی مثال کائنات میں موجود نہیں ہے، بے مثال انفاق ہے۔ آپ دیکھیں کہ انفاق کی خود 2 قسمیں یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ کچھ انفاق یہ ہوتا ہے کہ انسان مال دے دے، لباس دے دے، کپڑے دے دے، لیکن صدیقہ طاہرہ کی زندگی میں دونوں طرح کے انفاق ہیں۔ جو مادی انفاق کہا جاتا ہے، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کو کپڑا پہنا دینا، کسی کو دوسری چیزیں دے دینا، مادی چیزیں، یہ مادی انفاق ہے۔ اور ایک معنوی انفاق ہے۔ معنوی انفاق کا مطلب یہ کہ لوگوں کو علم بانٹنا، لوگوں کے سوالوں کا جواب عطا کرنا۔ آپ دیکھیں صدیقہ طاہرہ کی زندگی میں یہ بات بہتر طریقے سے ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ نے لباس بھی دیا ہے، اور قرآن مجید کے اس سورہ میں یطعمون الطعام، سورہ انسان میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ جب بھی مسکین، یتیم، اسیر آپ کے دروازے پر آئے، آپ نے ان کو فراموش نہیں کیا۔ جب بھی کوئی آیا آپ نے ان کو عطا کیا ہے، کبھی گلے کا ہار دیا، کبھی کپڑے دیے، کبھی گردن بند، مختلف چیزیں آپ نے لوگوں کو دی ہے، لوگوں کے نیاز کو پورا فرمایا ہے۔ تو یہ مادی چیزیں ہیں، مادی انفاق ہے۔ اور معنوی انفاق میں اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے سوالات کا جواب دیا ہے، لوگوں کے سامنے علم کو بانٹا ہے۔ تاریخ میں ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک خاتون تھی جو آپ کی خدمت میں آتی اور آنے کے بعد آپ سے ایک سوال پوچھتی ہے کہ بی بی میرا یہ سوال ہے اور کسی نے پوچھوایا ہے، آپ اس کا جواب دے دیجئے۔ تو آپ نے
बखुशी जवाब दे दिया। फिर वो घर से निकली, थोड़ा चली थी आगे तो भूल गई सवाल का जवाब। फिर दोबारा सिद्दीक़ ताहिरा के पास आई और आने के बाद कहा कि माफ़ कीजिएगा, मैं जो जवाब आपने दिया था मैं फरामोश कर गई। दोबारा आपने जवाब दे दिया और बेहतर तरीके से दिया, और जब जवाब दे दिया तो ये फिर चली गई। फिर चंद कदम आगे बढ़ी थी, फिर जा कर के ये फरामोश कर जाती है, भूल जाती है। और जब भूल जाती है तो फिर आती है, फिर सिद्दीक़ ताहिरा से माज़रत करके फिर कहती है मैं आपके सवाल का जवाब भूल गई। हो सकता है, मुमकिन है उसके अंदर भूल का कुछ मर्ज़ रहा हो। तारीख़ ये कहती है कि वो बार बार आती रही, 10 मरतबा ऐसा किया तकरीबन। जब 10वीं मरतबा उसी एक सवाल को पूछने के लिए वो खातून आती है तो सिद्दीक़ ताहिरा से कहती है मुझे माफ़ करिएगा, वाक़ई मैंने बहुत ज़हमत दी आपको, जो अल्फाज मामूलन इस्तेमाल करते हैं, और आपने मेरे ऊपर एहसान किया हर बार जवाब दे के। सिद्दीक़ ताहिरा ने फरमाया नहीं, तुम मेरे ऊपर एहसान कर रही हो, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। वो कहती है अरे ये क्या बात है, मैं तो बार बार आपसे पूछ रही हूँ, बार बार भूल जा रही हूँ, फिर आके पूछती हूँ आपसे और आप बार बार, इतनी बार आपने जवाब दिया, एक बार आपने मना नहीं किया, तो आप मेरे ऊपर एहसान कर रही हैं। सिद्दीक़ ताहिरा ने बताया नहीं, तुम मेरे ऊपर एहसान कर रही हो, इसलिए कि तुम्हें नहीं पता है इस सवाल का जवाब देने पर जो मैं बार बार दे रही हूँ अल्लाह को कितना पसंद है। जितनी मर्तबा मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देती हूँ उतने दर्जात अल्लाह की बारगाह में और जन्नत में मेरे बुलंद होते जा रहे हैं, उलूए दर्जात से मैं हमकनार होती चली जा रही हूँ। तो ये मेरे ऊपर एक तरह का एहसान हुआ, यानी मेरे दर्जात को अल्लाह बढ़ाता चला जा रहा है। अजीज़ो, हम और आप होते, हमारी ज़िंदगियों में क्या होता, मामूलन आम तौर से आदमी बिगड़ जाता है, नाराज़ हो जाता है। इसीलिए कहा गया है सिर्फ़ इल्म काफ़ी नहीं है, इल्म के साथ साथ हिल्म और बुर्दबारी भी होना चाहिए। सिद्दीक़ ताहिरा के यहाँ इस वाक़े से इस बात का पता चलता है, आप न सिर्फ़ ये कि आलिमा थीं, और आलिमा भी कैसी थीं, आपके पास इल्म लदुन्नी था, अल्लाह की तरफ से आपको इल्म मिला था। रिवायात में है जब अइम्मे मासूमीन जवाब देते थे, अगर कोई आदमी उनसे हवाला और रेफरेंस मांगता था तो इमाम जवाब देते थे। हमने इस चीज़ को सहीफ़े फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में देखा है, यानी अइम्मे मासूमीन का भी बहुत सारा मंबे इल्म होता है, उन्हीं में से एक मंबे इल्म सिद्दीक़ ताहिरा का इल्म है। उनकी लिखी हुई, यानी उनके इल्म को जो सहीफ़े फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में मौजूद है, वो अइम्मा उससे मुतालिया करके और उसको पढ़ के लोगों के सामने उसका जवाब देते थे। अगरचे इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद इल्म लदुन्नी के मालिक होते थे और होते हैं, और हर इमाम इल्म लदुन्नी का मालिक होता है, लेकिन अज़मत बताया है कि मेरी माँ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जो सहीफ़ा है उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लिहाजा ये इल्म फ़ातिमा का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। लिहाजा आपने सवालों का जवाब 10 मरतबा भी पूछा तब भी आपने दिया। आज ज़रूरत है हमारी ज़िंदगियों में ये इनकलाब आना चाहिए। अव्वलन तो हम सवाल ही नहीं पूछते हैं, और पूछते भी हैं तो सवाल पूछने का तरीक़ा भी हमको बहुत सारी जगहों पे पता नहीं होता है कि हमें सवाल करना कैसे है, सवाल का अंदाज़ क्या होना चाहिए, और फिर सवाल पूछना है तो किस तरीके से पूछा जाए। और उसके बाद अव्वलन पूछते नहीं हैं, और दूसरे नंबर पर कभी पूछते भी हैं तो सामने वाले को फंसाने के लिए पूछते हैं या इम्तिहान के लिए पूछते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है इंसान मालूमात के लिए, अमल के लिए पूछता है। बात आ गई तो अर्ज़ कर दूं, हमारे समाज और माशरे के अंदर आप देखें कि सवालात वो पूछे जाते हैं ज़्यादातर जिनका ताल्लुक़ इल्म से है, वो सवालात नहीं पूछे जाते हैं ज़्यादा कि जिनका ताल्लुक़ अमल से, जबकि होना ये चाहिए उन सवालों के बारे में ज़्यादा पूछा जाए कि जिनका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से है, हमारी लाइफ स्टाइल से है, कि हमको उससे मालूम करके बेहतर से बेहतर ज़िंदगी को बनाएं। अगर इल्म में इजाफ़ा हो गया और अमल से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा तो फिर क्या हमारी ज़िंदगी में चेंजिंग आएगी और क्या बदलाव आएगा। मिसाल के तौर पर जनाब मूसा की नानी का क्या नाम था, खूब एक इल्मी सवाल है, एक तारीख़ी सवाल है। अगर आपने मालूम कर लिया और इल्म में इजाफ़ा हो गया आपके, तो फिर क्या कमाल हो गया।
لیکن اگر نہیں معلوم ہو سکا تو کون سی ایسی کمی رہ گئی کہ جو جس کے اوپر آپ کو عذاب ملنے والا ہے؟ ایسا کچھ نہیں، لیکن ہاں اگر وہ سوالات کا تعلق انسان کی زندگی سے، مثلا ہم بزنس کرتے ہیں، بزنس میں بہت سارے مسائل ہیں، ہو سکتا ہے ہم حرام میں مبتلا ہو جائیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں یا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں وضو غلط ہے یا ہمارے سورے غلط ہیں، تو یہاں پر حرام کام ہو جائے گا۔ لہذا یہاں پر ضرورت یہ ہے کہ جن سوالوں کا تعلق ہماری عمل سے، ہماری زندگی سے اور ہماری عملی زندگی سے ہے، اسے زیادہ سے زیادہ پوچھا جائے، اور ان کا تعلق محض علم سے ہے، اگر اس کو نہیں بھی پوچھیں گے تو بہرحال کوئی بہت بڑی پریشانی آنے والی نہیں ہے۔ لہذا یہ قرآنی زندگی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن خود آگے کہتا ہے ہاں، لیکن ہر ایک سے نہ پوچھنا، ہر ایک کے پاس مت چلے جانا، یہ بھی ایک مشکل ہے۔ ہم کبھی کبھی جب بہت خاص مسئلہ ہوتا ہے تو بہت آگے اوپر جا کے پوچھنا چاہتے ہیں، اور جہاں سوچتے ہیں کہ ہمیں عمل زیادہ نہیں کرنا ہے تو بہت چھوٹے لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ اگر غلط بھی بتا دے گا تو کیا کرنا ہے، ہم نے تو پوچھ لیا تھا سامنے والے سے اور ذمہ داری اس کی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے عزیزو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے مراد کون ہیں؟ صدیقہ طاہرہ ہیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں۔ لہذا ہمیں ان افراد سے سوال کرنا چاہیے، اور پھر ان کے بتائے ہوئے راستے پر جو علماء، فقہا، مراجعین، دیندار مذہبی لوگ، پڑھے لکھے لوگ، دین شناس لوگ، دیندار لوگ اور دین کی معلومات رکھنے والے ہیں، آپ ان سے اپنے اپنے سوالوں کو لے جا کر کے پیش کیجئے، انشاءاللہ آپ کو قانتے اور قانے کنندہ جواب ملے گا، تو انسان کی زندگی میں بدلاؤ آئے گا۔ چونکہ روایات میں یہ بھی آیا ہے السوال نصف العلم، اگر انسان سوال کرتا ہے نا تو خود سوال کرنا ہی آدھا علم ہے۔ جب انسان سوال کرے گا تو اس کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور جب معلومات میں اضافہ ہوتا جائے گا تو اس کی معرفت بھی بڑھتی چلی جائے گی، اور جب معرفت بڑھتی چلی جائے گی تو اس کی عبادت کا معیار اور بڑھتا چلا جائے گا، اور اس میں ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور انسان کی زندگی ایک قرآنی زندگی قرار پائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا